अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपने पसंदीदा नावल की अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। आपके इस इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए मैं लेकर आई हूँ मैं तेरी जोगन की अगली किस्त। मगर इससे पहले कि किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं किस्त की जानिब। मैं तेरी जोगन अस कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 46। फ़हीम खान इतना तो जानता था कि हावर कुरैशी के होते हुए अगर वो कबीर खान के साथ कुछ भी करेगा तो उसका बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपना पहला हमला किया ही हावर कुरैशी पर था। हावर कुरैशी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी गई थी। उन्हें फौरी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, मगर बहुत बुरी तरह ज़ख्मी होने और ज़्यादा मकदार में खून बह जाने की वजह से वो कोमा में जा चुके थे। कबीर खान ने उनका इलाज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनको पूरी सिक्योरिटी मुहैया की गई थी। उस हादसे के पीछे किसका हाथ था, उन्होंने अपनी एक पूरी टीम तश्कील दी थी जो इसी हवाले से तफ्तीश कर रही थी। मगर इससे पहले कि वो कोई नतीजे पर पहुंच पाते, उनके भाई ने उन्हें मज़ीद मोहलत नहीं दी थी और खावर कुरैशी के बार वाली गलती ना दोहराते, कबीर खान पर फायरिंग करवाते, उन्हें जगह पर ही मरवा दिया गया था। जिस दिन कबीर खान का कत्ल हुआ था, उसी दिन उनकी चहेती बीवी ने उनके बेटे फैमान कबीर खान को जन्म दिया था, मगर उनके नसीब में अपने बेटी की सूरत देखना भी नहीं थी। कशमाला और अक्सई इस सदमे पर बुरी तरह टूट कर बिखर गई थी। मगर वो जानती थी कि उनके इर्द गिर्द उनका कोई दुश्मन ज़रूर मौजूद है। इसीलिए समझदारी का फैसला करते वो खान मेंशन को छोड़कर अपने बाबा के घर वापस चली गई थी, जहाँ वो अपने आप को और बेटी को अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर सकती थी। उन्होंने हावर कुरैशी को भी पूरी सिक्योरिटी दिलवाई थी। कबीर खान के कत्ल के एक हफ्ते बाद हावर कुरैशी को होश आ गया था, मगर उसके बाद उन्हें जो दर्दनाक खबर सुनने को मिली थी, उस खबर ने उनका हौसला पूरी तरह से तोड़ दिया था। वो हावर कुरैशी जो बड़ी से बड़ी सच्चाई कहने से खौफ नहीं खाता था, वो बोलना ही भूल गया था। वो अपने आप को कबीर खान का मुजरिम समझने लगे थे, जो अपने दोस्त के मुश्किल वक्त में उसकी मदद नहीं कर पाए थे। वो जो सहाफ़त का सितारा बनकर रोशनियों में चमकते थे, वो अब तारीकियों के होकर रह गए थे। मगर उन्होंने अपना काम अभी भी नहीं छोड़ा था और चंद सालों में ही उस गुनाहगार को ढूंढ निकाला था जो उनके दोस्त को कत्ल करवाने के बाद अब उसी की मेहनत से खड़ी की गई सियासी पार्टी पर राज कर रहे थे। उन्होंने इस सच्चाई से कशमाला और अगज़ई को भी आगाह कर दिया था। कशमाला और अगज़ई इस खबर के मिलते ही गुस्से से पागल हो उठी थी। उनके महबूब शोर को जिस इंसान ने कत्ल करवाया था, उसे वो इतनी आसानी से कैसे दंदनाते फिरते देख सकती थीं। वो जानती थी अगर उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो इतना पावरफुल होने के बावजूद उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास सबूत के नाम पर भी कुछ मौजूद नहीं था। इसलिए उन्होंने फ़हीम खान को किडनैप करवा लिया था। उन्होंने ये काम इतनी सफाई से किया था कि अब तक किसी को भी फ़हीम खान का सुराग तक नहीं मिल पाया था। हाशिम खान ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर इतने साल गुजर जाने के बाद भी वो ये बात पता नहीं लगवा पाए थे कि उनका बेटा जिंदा भी है या नहीं। कशमाला और अक्सई अपने बेटे फैमान को लेकर हमेशा हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर चली गई थीं। मगर जैसे जैसे फैमान बड़ा होता गया था, उसे अपनी माँ से अपने ख़ानदान वालों के बारे में सारी हकीकत पता चलने लगी थी। उसके दादा दादी के अलावा सब लोग ही उसकी माँ से नफ़रत करते थे, क्योंकि उन सब के मुताबिक कशमाला और अक्सई अपने शोहर के कत्ल की जिम्मेदार थीं और अब कबीर खान की जायदाद और औलाद को लेकर उन सब से दूर चली गई थीं। ये शाकरा बेगम ही थीं तो उन सब के दिलों में जहर भर रही थीं, और सबसे ज़्यादा जहर उन्होंने अपने दोनों बेटों अवैस खान और शहाब खान के दिल में भरा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जानती थी कि उनका शोहर कशमाला और अक्सई को पसंद करता था और कबीर खान के कत्ल के पीछे भी उन्हीं का हाथ था। मगर वो फ़हीम खान के किडनैपर के बारे में अब तक कुछ नहीं जान पाई थी। फहमान अपने ख़ानदान वालों से मिलना चाहता था, इसलिए वो अपनी माँ के मना करने के बावजूद पाकिस्तान आ गया था और पाकिस्तान आते ही वो सबसे पहले खान मेंशन में गया था, जहाँ उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत से शाकरा बेगम ही मिली थी। फहमान को ज़्यादा वक्त नहीं लगा था
ان کے لہجے میں چھپی بناوٹ کو پہچاننے میں، اور شاکرہ بیگم سے بھی زیادہ محبت سے اسے ان کی بیٹی رامین ملی تھی۔ شاکرہ بیگم اور رامین دونوں چاہتی تھی کہ فہمان رامین سے نکاح کر لے تاکہ وہ کشمالہ اور اکزئی کی اولاد کو اپنے بس میں کر سکے۔ فہمان کو پاکستان آ کر پتہ چلا تھا کہ اس کے دونوں کزنز نے اس کے بابا کی پارٹی پر پوری طرح سے قبضہ کر رکھا ہے، جو بات فہمان برداشت نہیں کر پایا تھا۔ جو پارٹی اس کے بابا نے اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے شروع کی تھی، اسی پارٹی کو استعمال کرتے اس کے ملک کو لوٹ رہے تھے۔ وہ مزید یہ سب برداشت دیکھ نہیں پایا تھا۔ اس پارٹی کے چیئرمین ہاشم خان ہی تھے۔ فہمان کی سیاست میں دلچسپی کو دیکھ انہوں نے پارٹی کی سربراہی فہمان کو سونپ دی تھی، جو بات اویس اور شہاب برداشت نہیں کر پائے تھے، اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے وہ بھی فہمان کے دشمن بن بیٹھے تھے۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا حورم؟ کوئی محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتا ہے؟ کیوں نہیں مان لیتی کہ نہیں رہ سکتی تم میرے بغیر؟ میرا کسی کو اہمیت دینا برداشت نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ پیرزادہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس خود میں جذب کر لینا چاہتا تھا، مگر اس کی گرفت آج بھی بے رحم تھی۔ تمہیں اذیت میں دیکھ کر مجھے بھی تم اذیت ہو رہی ہے۔ اس اذیت کا کیا کروں میں؟ میرا دل اس اذیت سے پھٹ جائے گا۔ کیا ہم چند پل کے لیے سب بھول نہیں سکتے؟ خرم اس کے کالر کو مٹھیوں میں دبوچے بولتی، اپنے ہونٹوں کو جھلساتی اس کی سانسوں کو چھو گئی تھی۔ مصطفیٰ پیرزادہ، جس کے لیے ہمیشہ خرم کی غربت بھرے لمحے بھاری ہوتے تھے، آج خرم کے خود ہی اتنے قریب آ جانے پر وہ اس پاگل لڑکی کو اس کی اتنی گستاخیوں کے باوجود جھٹک نہیں پایا تھا۔ وہ جھکا تھا اور خرم کی ایک چھوٹی سی حرکت کے بدلے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لیتے اس کے بالوں سے کیچر نکال گیا تھا۔ وہ دونوں اب بھی پوری طرح تاریکی میں گھرے ہوئے تھے، مگر ایک دوسرے کی قربت میں کھوئے وہ دونوں ہی فراموش کر چکے تھے کہ گزری رات ان کے بیچ کس قدر بڑی لڑائی ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ پیرزادہ سانسوں کے رستے اپنے اندر کا غبار اس پر انڈیل رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ وہ کتنی اذیت میں تھا، اور خرم پیرزادہ کی طلب میں آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ خرم اس کے احسان میں قید لرز رہی تھی، مگر اس سے الگ ہونے کی کوشش ایک بار بھی نہیں کی تھی۔ بہت جلد حقیقت تمہارے سامنے لے آؤں گا ظالم لڑکی، مگر تمہاری کی گئی گستاخی پر معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں ویسے ہی تڑپاؤں گا جیسے تم مجھے تڑپا رہی ہو۔ مصطفیٰ اس کے بال ہٹاتا اس کی گردن پر جھکا تھا، جہاں اپنے ہونٹوں کے نشانات چھوڑتا وہ اب کی بار خرم کو صحیح معنوں میں چکرا کر رکھ گیا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کی ایک جانب چھپے دل کو ڈھونڈتے عین اس مقام پر لو بائٹ کی تھی۔ اس شخص کے ہر عمل میں اتنی شدت ہوتی تھی کہ خرم کے ہونٹوں سے سسکاری برآمد ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر مصطفیٰ کے حصار سے نکلنا چاہا تھا، مگر مصطفیٰ پیرزادہ اب اس بات کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ تم آج اپنی مرضی سے آئی ہو میرے پاس، آپ میری مرضی پر ہی جاؤ گی۔ تو میری ہر عزیز شے کو چھین سکتی ہو مجھ سے، مگر خود کو نہیں۔ مصطفیٰ خرم کو باہوں میں اٹھائے اسی تاریکی میں نہ جانے کیسے سمت کا تعین کرتے چل رہا تھا۔ اس شخص کو اندھیرے میں کیسے راستے مل جاتے تھے، خرم ابھی تک نہیں جان پائی تھی۔ تم کچھ زیادہ فری ہو رہے ہو مصطفیٰ پیرزادہ، میں نے تمہیں ایسی کوئی اجازت نہیں دی۔ خرم نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے کہا تھا۔ مصطفیٰ پیرزادہ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ اس کے قریب آنے پر اب کافی حد تک نرم پڑ چکا تھا۔ یہ لڑکی اس کا نشہ تھی، اپنا مطلوبہ نشہ ملتے ہی وہ اپنا ہر غم بھول جاتا تھا۔ تم بہت ہی زیادہ وحشی اور گھمنڈی ہو چکے ہو ان گزرے سالوں میں۔ خرم نے اسے اپنے خیالات سے آگاہ کیا تھا، اور تم میری دیوانی بن چکی ہو۔ مصطفیٰ نے جھک کر اس کے گال کو دانتوں میں دباتے اس کی چیخیں نکال دی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جگنی انسان۔ خرم اپنا گال ملتی اسے اندھیرے میں گھور گئی تھی، جب مصطفیٰ اسے ویسے ہی اٹھائے باہر نکل آیا تھا۔ وہ شاید کوئی پچھلا دروازہ تھا جہاں سے اسے نکال کر لایا تھا، جو بات خرم کے لیے بہت ہی زیادہ حیرانی کا باعث تھی۔ آخر اس جگہ ایسا کیا تھا مصطفیٰ نے اسے وہاں زیادہ دیر رکنے نہیں دیا تھا؟ تم نے اپنے پالتو جانوروں کو گھر سے کیوں نکال دیا؟ خرم نے کل غصے اور جذبات پہ آ کر ان بے زبان جانوروں کو نقصان پہنچانے کی جو حرکت کی تھی، اس وقت
وہ اس پر بہت زیادہ پیشمان تھی، کیونکہ میری بیوی مجھے کسی اور کے زیادہ قریب دیکھ پاگل ہو جاتی ہے۔ میں دوبارہ ان دونوں کی زندگی پر کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ کبھی کسی کو زہر دے دیتی ہو تو کبھی کسی کو گولی مار دیتی ہو۔ یہ سب کیا تماشا ہے شاویر سلطان؟ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی ہمارے گھر آنے اور ان سب کو لانے کی؟ اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ اپنے پیروں پر چل کر نہیں جا پاؤ گے۔ افتخار ملک اپنی حویلی میں بنا اجازت اتنے سارے پولیس اہلکاروں کو گھستا دیکھ غصے سے پاگل ہو اٹھے تھے۔ باقی مردوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، جبکہ شاویر سلطان ان کی شکلوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا اپنے چشمے پر موجود اندیکھی دور جھٹک گیا تھا۔ دیکھ لیں ایس پی صاحب، جو شخص آپ کے سامنے مجھے اتنی دھمکیاں دے رہا ہے وہ پیٹھ پیچھے میرے خلاف کیا کیا کرتا ہوگا۔ ویسے کیا ہے نا سسر جی، آپ لوگوں کو گھناؤنے کھیل کھیل کر بھولنے کی عادت بہت زیادہ ہے۔ میں بس آپ کی یادداشت واپس دلانے کے لیے یہاں آیا ہوں، اور یہ لوگ بھی کچھ زیادہ نہیں کریں گے۔ بس آپ کو آپ کے کالے کرتوت بتا کر، آپ کا منہ کالا کر کے آپ کو اپنے مہمان خانے میں لے جائیں گے، جہاں آپ کے منہ سے سچ اگلوانے کی اور آپ کی یادداشت کو واپس جگہ پر لانے کی کوشش کی جائے گی، ان کے سٹائل میں۔ شاویر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ان سب کے دلوں پر مونگ ڈل رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شاویر سلطان کے اس مغرور اور گھمنڈی انداز پر اسے یہیں گولیوں سے بھون دے۔ اناوے اور نصرت بیگم بھی وہاں آ چکی تھی۔ اس کی موجودگی محسوس کرنے کے باوجود شاویر نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا ابھی تک۔ مسٹر افتخار ملک، آپ کو، آپ کے بیٹے ظفر ملک اور آپ کے پوتے اسفندیار ملک کو شاویر سلطان پر قاتلانہ حملہ کرنے اور ان کی وائف کو زبردستی اپنی حویلی میں قید کر کے رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ آپ دونوں کو ابھی اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ایس پی کے کہنے پر پولیس اہلکار ان تینوں کے ہاتھوں میں ہتکڑی لگا چکے تھے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اناوے کو ہم زبردستی نہیں لے کر آئے، وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ اسفندیار نے اپنے ہاتھوں کو ہتکڑی سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے کہا تھا، جب شاویر اٹھ کر اناوے کی جانب بڑھا تھا۔ اناوے اسے اپنے قریب آتا دیکھ لرز اٹھی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہوا تھا، جبکہ دھڑکنوں کی رفتار ہر حد پار کر چکی تھی۔ اناویہ، بول دو سب کے سامنے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، تم اپنی مرضی سے اس کی حویلی چھوڑ کر آئی ہو۔ اسفندیار اناویہ پر چلاتے بولا تھا، جب اسی لمحے اس کے منہ پر پڑنے والا شاویر سلطان کا زناٹے دار تھپڑ اس کا منہ پھیر کر رکھ گیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری بیوی سے اتنی اونچی آواز میں بات کرنے کی؟ شاویر کا ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ اسفندیار کو اپنا جبڑا ہلتا ہوا محسوس ہوا تھا، جبکہ اناویہ کو شاویر کے تیور مزید خوفزدہ کر گئے تھے۔ اناویہ، شاویر نے دھیرے سے اسے پکارا تھا۔ اس کی پکار اناویہ کی سانسوں کو منتشر کر رہی تھی۔ اس سے اپنی پلکیں اٹھانا مشکل ہوا تھا۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، مجھے زبردستی لایا گیا ہے۔ اناویہ اکبر نے پلکیں اٹھاتے شاویر سلطان کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوط لہجے میں وہی الفاظ ادا کر دیے تھے جو اس کا شوہر اس سے چاہتا تھا۔ اب اسے اس شخص سے آگے کوئی شے نہیں تھی، وہ اس کے کہنے پر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اناویہ کی بات پر ان سب کو گہرا جھٹکا لگا تھا، جبکہ شاویر اپنی بیوی کی اس فرما برداری پر مسکرا دیا تھا، اور سب سے زیادہ بے یقینی کا شکار بھی وہی تھا۔ کل سے یہ لڑکی اسے جھٹکے پر جھٹکے دے رہی تھی۔ شاویر اب کی بار ہتکڑیوں میں جکڑے افتخار ملک کی جانب بڑھا تھا۔ تمہیں کیا لگا شاویر سلطان اتنا کمزور ہے کہ وہ تم جیسے گدڑوں کی جانب سے کیے جانے والے قاتلانہ حملے سے بے خبر رہے گا؟ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے تمہارے ارد گرد کیسا جال بنا تھا، جس میں آ کر تم لوگ آرام سے پھنستے چلے گئے۔ جاری ہے۔ جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب ایپیسوڈ ریگولر پوسٹ ہوں گی، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔